بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقاتوں کے موقع پر یہ گفتگو چل رہی تھی کہ دنیا کے اس سفر میں اگر انسان کو کوئی پریشانی یا کوئی بیماری ستانے لگے، خواہ وہ پریشانی جسمانی ہو کہ کوئی مرض ہے، کسی جگہ کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے، کوئی بیماری ہے، یا کانٹا چبھ گیا مثلا، یا اگر وہ پریشانی ذہنی ہو، کوئی دلی رنج و غم کا معاملہ ہو، کوئی صدمہ ہو، پریشانی کسی بھی شکل میں ہو، اگر انسان اللہ کی رضا کی خاطر صبر سے کام لے گا اور شکوہ و شکایت سے گریز کرے گا تو یہ چیز انشاءاللہ انسان کے لیے کفارہ سیئات یعنی گناہوں سے مغفرت و معافی کا سبب، اور مزید یہ کہ یہ تکلیف انسان کے لیے انشاءاللہ اللہ کے ہاں باعث اجر و ثواب بن جائے گی۔ اس سلسلے میں ناظرین آج کی اس ملاقات کا ہم آغاز کر رہے ہیں اس حدیث سے کہ جس کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں 505۔ فرمایا کہ عن عطاء ابن ابی رباح قال، عطاء ابن ابی رباح رحمہ اللہ، جو کہ بہت ہی بلند پایہ محدث و فقیہ ہیں، تابعی ہیں، یہ فقہائے مکہ میں سے ہیں، یہ فرماتے ہیں قال لی ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہ ایک بار یہ صورتحال پیش آئی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے یوں فرمایا، الا اریک امرأة من اہل الجنہ، یعنی یہ ابن عباس جن کے بارے میں عطاء فرما رہے ہیں کہ ابن عباس نے مجھے یوں کہا، یہ بات ارشاد فرمائی، تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہ یہ عبداللہ خود بھی بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کے والد عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم ہیں۔ تو عطاء ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک بار مجھے یوں فرمایا کہ الا اریک امرأة من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں نہ دکھاؤں ایک عورت جو کہ جنتیوں میں سے ہے، ایک عورت میں تمہیں دکھاؤں اس وقت جو ہمارے سامنے ہے یہاں مجمع میں، اور جو کہ یقینی طور پر جنتیوں میں سے ہے، کہ دنیا میں ہی چلتی پھرتی یہ عورت، لیکن یہ جنتی ہے، ابھی سے یہ معاملہ طے ہو چکا ہے، یہ فیصلہ صادر ہو چکا ہے۔ اور جیسا کہ ایک اور موقع پر انہوں نے یعنی عطاء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ کیا میں تمہیں یہ ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں ابھی، تو اس وقت وہ عورت جو تھی، وہ صحابیہ جو تھیں رضی اللہ عنہا، وہ کعبے کی سیڑھی پر کھڑی ہوئی تھیں۔ کعبے کی سیڑھی پر یعنی بہت سے لوگ ہوں گے، وہاں مجمع ہوگا، تو جب انہوں نے بتایا اور دکھایا کہ وہ فلاں عورت ہے، اشارہ کر کے بتایا، تو اس عورت کی طرف اشارہ کر کے یہ بات بتائی کہ یہ جنتی ہے، کہ وہ عورت جو کہ اس وقت کعبے کی سیڑھی پر کھڑی ہوئی تھی۔ پھر یہ کہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جب یوں فرمایا ابن عباس نے کہ کیا میں تمہیں نہ دکھاؤں ایسی عورت
جو کہ جنتیوں میں سے ہے؟ تو قلت بلا، میں نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے، ضرور ارشاد فرمائیے کہ وہ کون ہے خوش نصیب ترین خاتون۔ قال، تب ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یوں فرمایا کہ هذه المرأة السوداء، دیکھو یہ جو سامنے سیاہ فام عورت ہے، کالے رنگ کی جو عورت ہے، اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار یہ واقعہ پیش آیا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یوں عرض کرنے لگی۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین یہ بات کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس خاتون کے بارے میں یہ جو الفاظ استعمال کیے کہ هذه المرأة السوداء، یہ سیاہ فام عورت، یہ کالی عورت، تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس قسم کے الفاظ یا کلمات جو کہ تعارف اور شناخت اور پہچان کی غرض سے اگر استعمال کیے جائیں، اگر بولے جائیں کسی کے بارے میں کہ وہ جو اس کا رنگ ایسا ہے یا اس کا حلیہ ایسا ہے، شکل ایسی ہے، کہ کسی کا تعارف مقصود ہو کہ تم وہاں جاؤ، دیکھو فلاں شخص سے تمہیں ملنا ہوگا اور وہ ایسا ہے، اس کی رنگت ایسی ہے، شکل ایسی ہے، آنکھیں ایسی ہیں، یا قد ایسا ہے، یا جسم ایسا ہے، تاکہ شناخت میں، پہچاننے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اگر یہ مقصود ہو کہ شناخت اور پہچان میں سہولت کے لیے، تب اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر تحقیر و تذلیل کی نیت سے ہو کہ کسی کو حقیر کرنا، بے عزت کرنا، اور یہ کہ رسوا کرنا کہ دیکھو وہ کالا آدمی، وہ چھوٹا، وہ موٹا، وہ لمبا، وہ لنگڑا، تو اس قسم کے جو کلمات ہیں اور اس قسم کی باتیں تحقیر و تذلیل کی خاطر، تو ظاہر ہے کہ یہ تو طعن و تشنیع کے زمرے میں آئے گا، اور یہ کہ طعن و تشنیع، کسی کو طعنہ دینا، دین اسلام میں اس چیز سے نہایت سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ پہچاننے کی غرض سے کہ پہچاننے میں سہولت رہے، یوں کسی کے بارے میں کوئی بات کہنا، کوئی نشانی بتانا کہ وہ جو فلاں اس کا رنگ ایسا ہے یا شکل ایسی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ یہاں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی شناخت میں سہولت کی غرض سے کہ وہاں تو بڑا مجمع تھا، تو جس کسی کو وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اتنے بڑے مجمع میں وہ جو فلاں عورت کھڑی ہوئی ہے، تو پہچاننے میں سہولت رہے، تو یوں اس وجہ سے یہ الفاظ استعمال کیے۔ اور یہ جو رنگت کا معاملہ ہے، تو بلکہ ہمیں یہ بات خود قرآن کریم میں بھی نظر آتی ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی خود قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی جانب سے یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ دیکھو اللہ نے تم سبھی کو مٹی سے بنایا، ایک ماں باپ کی اولاد، آدم و حوا کی اولاد، لیکن اس کے باوجود کوئی فلاں زبان بولتا ہے، کوئی دوسری زبان بولتا ہے، اور کوئی سیاہ ہے، کوئی سفید ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ دیکھو اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں تمہارے لیے عبرت کے سامان کے طور پر تمہارے لیے اس کائنات میں چہار سو تمہارے ارد گرد یہ جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، تاکہ تم اپنی کھلی آنکھوں سے ان مناظر کا مشاہدہ و نظارہ کرو اور سبق اور عبرت حاصل کرو اور اللہ کی قدرت کو پہچان سکو اور سمجھ سکو۔ تو اللہ کی قدرت کی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ خلق السماوات والارض، کہ دیکھو اللہ نے یہ اتنی بڑی کائنات، یہ زمین و آسمان، اس کو کس طرح پیدا فرمایا۔ مزید یہ کہ واختلاف السنتکم والوانکم،
یہ تمہاری زبانیں جدا جدا، کہ آدم و حوا کی اولاد ہیں سبھی انسان، مگر اس کے باوجود یہ کس قدر عجیب معاملہ ہے۔ کوئی انسان دنیا میں فلاں زبان بولتا ہے، دوسرا دوسری زبان بولتا ہے، اور یہ کہ کچھ زبانیں ایسی ہیں کہ ایک انسان بڑی روانی کے ساتھ بولتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن دوسرا انسان کہ وہ بھی اسی جیسا انسان ہے، اس کے منہ میں بھی زبان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس زبان میں سے کچھ بھی نہیں سمجھ پاتا، حالانکہ ویسا ہی دماغ، ویسی ہی عقل، ویسی ہی سمجھ، سبھی کچھ ہے۔ تو یوں زبانوں کا جدا جدا ہونا، اور یہ کہ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری رنگت کا جدا جدا ہونا، کہ کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، یوں مختلف قسم کی یہ زبانیں اور مختلف قسم کی یہ رنگت، یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو کسی کو محض اس وجہ سے معزز اور محترم اور اعلیٰ و برتر اور افضل تصور کرنا کہ اس کی رنگت ایسی ہے، یا وہ فلاں زبان بولتا ہے، یا اس کے برعکس کسی کو محض اس وجہ سے حقیر اور ذلیل تصور کرنا کہ یہ تو کوئی دوسری فلاں زبان بولتا ہے، یا اس کی شکل ایسی ہے، اس کا رنگ ایسا ہے۔ تو دین اسلام میں یہ سب لغو اور بے معنی اور بیہودہ باتیں ہیں۔ ان باتوں کی، ان چیزوں کی دین اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے کہ زبان کون سی بولتا ہے انسان، اور یہ کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ یہ سب تو صرف شناخت اور پہچان کے لیے ہے۔ باقی جہاں تک معاملہ ہے عزت کا، فضیلت کا، تو عزت اور فضیلت اور مقام و مرتبے کا اور اللہ کے نزدیک کس کی کیا حیثیت ہے، کیا درجہ ہے اس چیز کا، شکل سے یا رنگ سے یا زبان سے ہرگز ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس چیز کا تمام تر دار و مدار اور انحصار تو صرف ایک چیز پر ہے، صرف ایک چیز، وہ چیز کا جس کا نام ہے تقوی، اللہ کا خوف، پرہیزگاری۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے کہ جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف موجود ہے۔ جس کے دل میں جس قدر تقوی زیادہ ہوگا، اسی قدر اللہ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوگا، شکل جیسی بھی ہو، اور یہ کہ رنگ جیسا بھی ہو، اور یہ کہ وہ کوئی بھی زبان بولنے والا انسان ہو۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ کلکم من آدم و آدم من تراب، دیکھو تم سبھی آدم کی اولاد ہو، اور آدم تو مٹی سے بنے ہوئے تھے، سبھی آدم کی اولاد ہیں، سب برابر ہیں، لہذا سب کی اصل ایک ہے۔ تو پھر دین اسلام میں جب سب کی اصل ایک ہے تو یہ رنگ، یہ شکل، یہ زبان، ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں کہ انسان کی شکل، اس کا رنگ سفید ہے یا سیاہ ہے۔ دین اسلام میں چہروں کی سفیدی یا سیاہی کو دیکھنے کی بجائے دین اسلام میں عمل کی سفیدی یا سیاہی کا اعتبار ہے، نہ کہ چہروں اور شکلوں کی سفیدی یا سیاہی کا۔ تو فرمائے کہ یہ سیاہ فام عورت ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یوں عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، انی اسرع، مجھے مرگی کا دورہ پڑا کرتا ہے، یعنی مرگی کی بیماری مجھے لاحق ہے۔ مرگی کی بیماری جو سبھی جانتے ہیں کہ دورہ پڑتا ہے مریض کو، پھر یہ کہ اس کے ہوش و حواس وہ
جاتے رہتے ہیں اور انسان کو کوئی خبر نہیں رہتی، وہ گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وَإِنِّي أُتَكَشَّفُ، اور تب جب دورہ پڑتا ہے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں تو بے ہوشی کی کیفیت میں غیر ارادی طور پر یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ انی اتکشف، میرا لباس ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کہ برہنگی ہونے لگتی ہے، کہ لباس ادھر ادھر ہو جاتا ہے بے ہوشی میں، بے خبری میں، کہ دو شکایتیں کی، دو پریشانیوں کا اظہار کیا۔ پہلی پریشانی یہ کہ بیماری، مرگی کی تکلیف، یہ دورہ۔ دوسری پریشانی یہ کہ بے خبری میں کپڑے ادھر ادھر ہو جایا کرتے ہیں، جو کہ بڑی پریشانی کا معاملہ ہے میرے لیے۔ فَادْعُوا اللَّهَ لِي، اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیے، اللہ سے دعا فرمائیے۔ وہ سبھی حضرات جانتے تھے کہ دعا صرف اللہ سے مانگی جائے گی، شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ حضرات، وہ خوش نصیب ترین حضرات کہ جن کی تعلیم و تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی، جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین سکھایا، تو وہ اس بات کو جانتے تھے کہ دعا مانگنی ہے اللہ سے۔ یہ گزارش نہیں کی کہ اللہ کے رسول آپ مجھے صحت دے دیجئے، نہیں، گزارش یہ کی کہ آپ اللہ سے میرے لیے صحت کی دعا مانگیے۔ فقال، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شئت صبرت ولک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم چاہو تو صبر سے کام لو اور تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے صحت کی اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تمہیں صحت اور عافیت سے نوازے۔ یعنی اب اختیار ہے تمہیں، اگر چاہو تو صبر سے کام لو اور صبر کے عوض تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور اگر چاہو تو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تمہیں صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اس خاتون نے کیا جواب دیا، کیا صورتحال پیش آئی، اور اصل بات جو کہ بتانا اور سمجھانا مقصود ہے، اور ہمارے لیے جو سبق اور جو تعلیم ہے، تو اس بارے میں بقیہ گفتگو کے ہمراہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔